ایک حدیث بخاری میں ہے، اور یہ حدیث سمجھ لی جائے تو میرے خیال ہے بہت سے اختلافات تھم سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد کا انتقال ہو گیا تو والد پر بڑا قرضہ تھا۔ اب جو قرض لینے والے تھے وہ آپ کے پاس آ گئے، اور وراثت میں صرف ایک باغ تھا والد کی طرف سے، جس کی آمدن اتنی نہیں تھی کہ جس سے قرض اتارا جا سکے۔ حضرت جابر پر یہ مشکل آن پڑی۔ اب وہ جو قرض لینے والے تھے، قرض خواہ تھے، وہ تو جناب بار بار آ رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس پریشانی کے عالم میں انداز صحابہ دیکھیں، نہ کسی سے پوچھیں، نہ کسی سے سمجھیں۔ بخاری میں، اور یہ حدیث کہیں چھپی نہیں ہوئی، یہ بخاری میں چھپی ہوئی ہے، کسی سے نہ پوچھیں، خود جا کر دیکھ لیں۔ حضرت جابر اس مشکل وقت میں جس در پر گئے وہ مشکل کشا کا در تھا، وہ حضور کا در تھا۔ اب حضرت جابر اپنی مشکل لے کر حضور کے پاس کہ حضور یہ قرض کا معاملہ ہے تو میں کیا کروں؟ تو اب حضور نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ سے مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حضور نے بڑا خوبصورت سا جواب دیا، فرمایا صبح اس طرح کرنا کہ جتنی کھجوریں ہیں باغ میں وہ اتار کے رکھ لینا، تو میں آؤں گا پھر صبح۔ تو جب صبح ہوئی تو حضور اسی طرح ہوا، حضرت جابر نے ساری کھجوریں توڑ کر ایک جگہ ڈھیر لگا لیا جمع کرنے۔ اب حضور تشریف لائے، حضرت جابر کے باغ میں حضور نے قدم رنجہ فرمائے، اور حضور نے برکت کی دعا فرمائی۔ حضور برکت کی دعا فرما کر حضرت جابر سے فرمانے لگے کہ اب سارے قرض داروں کو بلا لو اور یہ کھجوریں ان کو ادا کر دو، ان کا قرضہ ادا کر دو۔ حضرت جابر نے یہ سوال نہیں کیا، یہ بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود، مشکات میں موجود، دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ حضرت جابر نے یہ نہیں کہا حضور کھجوریں تو تھوڑی ہیں، پوری کیسے آئیں گی؟ نہیں، حضور دعا دے کر چلے گئے۔ حضرت جابر نے قرض خواہوں کو بلا لیا، اب انہیں قرضہ جو تھا وہ دینا شروع کر دیا، ان کو کھجوریں دینی شروع کر دی۔ کھجوریں تھوڑی تھیں، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کھجوریں کم ہو جاتی، تو سوچیں کیا کھجوریں کم ہوئیں کہ نہیں؟ تمام کتب احادیث میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قرض دار ختم ہو گئے لیکن کھجوریں ختم نہیں ہوئیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں سارے قرض دار ختم ہو گئے لیکن وہ کھجوریں جن کے لیے برکت کی دعا حضور نے کی تھی وہ کھجوریں ختم نہیں ہوئیں۔ حضرت جابر بڑے خوش ہوئے۔ اب اگلی جو بات وہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے، اب وہ حضور کو بتانے جا رہے ہیں کہ میں نے، حضور آپ نے دعا کی تھی تو کھجوریں کم نہیں ہیں۔ اب وہ چلے، راستے کے اندر حضرت ابوبکر حضرت عمر مل گئے۔ جابر بڑا خوش ہے، خیر تو ہے، ساری بات سنائی کہ اس طرح حضور آئے تھے، دعا کی برکت کی، اور اس طرح جو ہے معاملہ حل ہو گیا۔ اگلی بات دل پہ آ جائے تو میرا خیال ہے سارے اختلافات ختم ہو جائیں۔ یہ صحابہ کا اعتقاد، اور اسی کا حکم دیا گیا ایمان بھی ویسا ہو جیسا صحابہ نے رکھا۔ حضرت ابوبکر اور عمر کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا جب حضور تیرے باغ میں چلے گئے تو اب کوئی مشکل رہ نہیں سکتی، ہمیں یقین تھا کہ جابر تیرا قرض اتر جائے گا۔ دیکھیں ابھی تک حضور گئے نہیں، حضور نے دعا نہیں کی، لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں یقین تھا کہ جب حضور گئے چلے، حضور چلے گئے، انہیں واقعے کا معلوم نہیں، لیکن جب حضور گئے چلے تو ہمیں یقین تھا کہ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ جابر تجھ پر کوئی مشکل رہ جائے، کیونکہ جہاں حضور چلے جاتے ہیں وہاں سے مشکلیں اٹھ جاتی ہیں، پریشانیاں اٹھ جاتی ہیں۔ یہ حضور کی ایک برکت نہیں ہے بلکہ ذخیرہ حدیث وہ حضور کی برکات سے بھرا پڑا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، حضور کے بارے میں جو بھی بات، جو بھی عقیدہ رکھنا ہے، خوش عقیدہ رکھنا ہے۔ حضور کے بارے میں جو بھی بات ذہن میں لانی ہے، اچھی لانی ہے، یہ محبت اور امتی ہونے کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔